اگلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ جز نمبر 7، آیت نمبر 95۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیت میں 94 میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ جب وہ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے صحابہ کرام، تو یہ آیت آئی کہ بھائی شکار نہیں ہوگا احرام کی حالت میں، تاکہ اللہ یہ جان سکے کہ غائبانے میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی اس حکم کے آنے کے بعد زیادتی کرے، یہ جان جائے اس کے بعد بھی وہ نہ اللہ کا کہنا مانے، تو پھر فلاح عذاب العلیم، اس کے لیے دردناک عظیم ہے، عذاب العلیم ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت 95، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلو، نہ تم مارو، الصیدہ شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام میں ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ قتل کرو، تم نہ مارو، نہ قتل کرو تم شکار کو، حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی حالت احرام میں شکار منع ہے۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی تاکہ اپنے مقصد پہ فوکس رہے نا، کیونکہ شکار تو آپ کو پتہ ہے کہ کھیل ہے۔ ہاں، اکثر لوگ بات بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا شکار کو شکار کھیلنا یا شکار کھیلا جاتا ہے۔ تو اگر انسان عبادت کے راستے میں نکلے اور راستے میں وہ کھیل کود میں مشغول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دھیان ہٹ جائے گا نا، اصل مقصد بہت ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں اور بھی پابندیاں، اور احرام کی حالت میں کیا ہے؟ نیت کر کے مخصوص لباس، احرام کہتے ہیں نا مخصوص لباس پہننا، عورتوں کے لیے تو وہی لباس ہوتا ہے نارمل۔ اور دوسرا یہ کہ حدود حرم میں داخل ہو جانا، خواہ حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، دونوں حالتوں میں جانا ہے آپ کو وہاں احرام کی حالت میں۔ ومن قتلہ منکم، اور جو قتل کرے گا اسے تم میں سے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے مومنو، متعمدن، جان بوجھ کر، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطاب تو مطلب کوئی جیسے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں خطا سے بھی ہو جائے یا مطلب ویسے بھی ہو جائے، سمجھ، متعمدن جان بوجھ کر ہو جائے یا انجانے میں ہو جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ فجزاؤ، تو جزا ہے، مثلو ما قتل من النعم، تو اس نے مارا مویشی جانوروں میں سے۔ مویشی جانور کون سے ہوتے ہیں؟ بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یعنی جس جانور کا شکار کیا پھر اس سے ملتا جلتا مویشی جانور قربان کرے گا۔ کہاں پر؟ مثلاً اگر حالت احرام میں ہرن کا شکار کر دیا تو پھر ہرن سائز میں چونکہ بکری کی طرح ہوتا ہے نا، تو اگر ایسا جانور شکار کیا کہ وہ قیمت میں، اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ اگر جان بوجھ کے ہو جائے یا انجانے میں ہو جائے جان بوجھ کے، تو پھر کیا ہوگا نا کہ اگر ہرن کا شکار ہو گیا تو ہرن چونکہ بکری کے سائز کا ہے تو چھوٹا بھی ہوتا ہے نا، کوئی ایسا جانور ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو مثلو کا جو کیونکہ لفظ آیا نا، تو مثلو دو طرح کی ہوتی ہے کہ نہیں، ایک شکل کے لحاظ سے حال حلیے کے، اور ایک ہوتا ہے اس کی ویلیو کے لحاظ سے، کہ بعض جگہ پر اسی شکل کا جانور اگر ویلیو میں زیادہ ہے تو پھر قیمت ادا کی جائے گی۔ کہ اے لوگو ایمان لائے ہو، نہ تم مارو شکار کو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور جس نے مارا، ومن قتلہ منکم متعمدن فجزاؤن، تو اگر جس نے مارا تم میں سے جان بوجھ کر تو پھر کیا ہے؟ فجزاؤن، تو بدلہ ہے، مثلو اسی کے جیسا، ما قتلہ، پھر جو اس نے مارا ہے اسی کے جیسا جانور، من النعامی یحکمو، جو چوپایوں میں سے ہے، یحکمو فیصلہ کریں گے بھی اس کا، یعنی بدلے میں جانور دیا جائے گا یا پھر قیمت دی جائے گی۔ ذوا عدل، دو عدل والے، یعنی دو صاحب عدل، دو انصاف والے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے۔ تو دو لوگ جو انصاف والے ہوں گے نا، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہدین، قربانی، یعنی کس چیز کی قربانی؟ اس جانور کی قربانی۔ کون سا جانور؟ جو بدلے میں قربان کیا جائے گا۔ کہاں ہوگی یہ قربانی؟ بالغ الکعبہ، ٹھیک ہے، بالغ الکعبہ، یعنی کعبے تک پہنچائی جائے گی، او کفارتن، یا کفارہ ہے، یعنی دوبارہ سنیں، اگر جانور نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ کفارہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر تم سے غلطی سے ہو گیا تو پھر تمہیں اس کا
اس کے بدلے میں بدلہ دینا پڑے گا، چاہے ویسی شکل کا جانور یا پھر ویسی ہی ویلیو کا جانور. اور یہ کون تعین کرے گا؟ دو صاحب عدل لوگ. اور یہ قربانی کہاں پہنچائی جائے گی؟ حدود حرم میں. اگر جانور نہ ملے تو پھر اس کا کفارہ کیا دیا جائے گا؟ طعام مساکین، مسکینوں کو پھر کھانا کھلایا جائے گا. یعنی اگر بڑا جانور ہوگا تو پھر بڑا جانور دیا جائے گا، چھوٹا ہوگا تو چھوٹا، یا پھر اس کے بدلے کے پیسے دیے جائیں گے. یا اگر جانور نہیں ملے تو کفارہ کیا ہوگا؟ طعام مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا. اب سوال یہ ہے کتنا کھانا کھلایا جائے گا؟ روزے کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزے کا کھانا، لیکن یہاں پر علماء نے اس کی مختلف طرح سے وضاحتیں کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شکار کی قیمت جو بھی ہے اس کو پیسے دینے کے بجائے اس کے برابر کھانا دے دیا جائے گا. یعنی ان پیسوں کے برابر پھر اتنے خرچے پر کھانا کھلایا جائے گا. او عدل ذالک، یا برابر اس کے کیا ہوگا، یا اس کے بدلے میں اس کے برابر کیا ہوگا؟ سیامن، روزے رکھے جائیں گے. یعنی اس کھانے کو یا تو اتنے پیسوں کا جتنی ویلیو کا وہ جانور ہے، یا تو وہ جانور حرم تک پہنچایا جائے، یا پھر اس کے جو اس کی ویلیو ہے اس پیسے کے برابر مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا اتنے خرچے میں. یا اگر پیسے بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ روزے رکھے جائیں گے. اور روزے پھر کتنے رکھے جائیں گے؟ جتنے دن کا وہ کھانا بنتا ہے، اس کھانے کو کتنے دنوں میں کھایا جا سکتا تھا، پھر اسے اتنے روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک طرح کی سزا دی گئی ہے. لِيَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کا مزہ، تاکہ وہ چکھے اپنے وبال کا مزہ، اپنے مطلب اپنے کام کا وبال کا جو ہے، تو یعنی جو اس نے کام کیا، شکار سے منع جو کیا تھا حالت احرام میں، تو اب اس نے کیا ہے تو وہ اس کے بدلے میں یہ سب کرے گا. یعنی کہ یا تو اسی کے برابر کا جانور، اسی کی ویلیو کے برابر کا جانور حرم میں پہنچائے، یا اس کی ویلیو کے برابر پیسوں سے کھانا کھلائے، یا پھر جتنا کھانا ہے کتنے دن کا کھانا ہے پھر اتنے دن کے روزے رکھے، یعنی اپنے کیے کی سزا پائے. اف اللہ، تو درگزر کیا اللہ نے، معاف کر دے گا اللہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا. اما سلف، اس سے پہلے، یعنی جو اس سے پہلے ہو گیا، یعنی پچھلی خطائیں، پچھلی سے مراد یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے جو ایسا کر چکا اس کی تو غلطی معاف. سمجھ رہی بات کو؟ یعنی کہ یہ حکم جب لاگو ہوا کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ اس کا حل بتایا گیا کہ اگر ہو گیا تو پھر تم نے کفارہ کیسے ادا کرنا ہے. لیکن اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے تو اما سلف، وہ گزر چکا ہے، وہ اس کی غلطی کو اب نہیں پکڑنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو کوئی پلٹے، لوٹے، یعنی اس حکم کے آ جانے کے بعد پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ اس سے انتقام لے گا. کس سے؟ جس نے جب یہ حکم آ گیا اور حکم کے آنے کے بعد اس نے پھر شکار سے حالت احرام میں بھی شکار کیا، تو پھر اس کو کفارہ دینا ہی ہوگا. واللہ عزیز، اور اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا، پکڑنے والا، بدلہ لینے والا. تو دوبارہ سنیے کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احرام کی تعظیم سکھائی ہے. ٹھیک ہے، احرام جو ہے اس کی تعظیم ہے، کیونکہ حرم میں جانا ہے نا، تو حرم جو ہے وہ امن والی جگہ ہے، اور احرام والے بھی امن سے رہیں، کیونکہ وہ شاعر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کے اوپر پھر کچھ پابندیاں ہیں ڈسپلن کے لیے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج کے سفر پر نکل رہے ہوں تو وہ سب ایک خاص قسم کا یونیفارم ہے، اس کو پہن کر ایک خاص ضابطے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ چلیں، امن کے ساتھ چلیں، اور راستے میں ادھر ادھر کھیل کود اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ شکار بھی تو کھیل ہے نا. یا کوئی ادھر بھاگ گیا اپنا احرام پہنے ہوئے، ادھر بھاگ گیا تو کوئی اچھا تھوڑی لگے گا. تو اپنے کھیل کود اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں جن سے اللہ نے منع کیا. تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، اپنے ڈسپلن کے ساتھ چلیں. پھر یہ کہ اگر کوئی شخص بھول جائے اور کر بیٹھے، یا پھر جان بوجھ کر اس سے نہ رہا جائے، اسے یاد ہی نہ رہے،
اسے بھول جائے اور وہ کر بیٹھے اور وہ احرام کی حالت میں ہے. جیسے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے نا کہ روزے میں کھا لیتا ہے غلطی سے, اس کو یاد نہیں رہتا کہ میرا روزہ ہے, تو دیکھیں روزے میں تو معافی ہے, روزے میں تو بھول چوک ہو جاتی ہے, تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں. مگر یہاں پر کہا گیا خاص طور پر کہ اگر بھول چوک ہوئی اور اگر کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی کی, پھر بھی کسی نے ایسا کیا, تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا. اور کفارہ یہ ہے کہ جس قسم کے جانور کو شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور جو مویشی جانوروں میں سے ہے تو وہ بدلے میں دینا ہوگا. اور وہ جانور کعبے کے آس پاس, کہاں, یعنی حدود حرم میں قربان کیا جائے گا. اپنے ملک میں نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہاں پر یہ گڑبڑ کر دی تھی تو اپنے ملک میں جانور کی قربانی کر دیتے, نہیں, حدود حرم میں ہی. کیونکہ یہ سفر حج کا کفارہ ہے نا, آپ سفر حج پہ جا رہے ہو, کوئی اس میں ہوگا تو وہ کفارے میں پھر یہی ہے کہ حدود حرم میں جا کے قربان کرنا ہوگا. لیکن اگر ممکن نہیں ہے آپ کے لیے تو پھر چوائس دی گئی ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو, اور یہ نہیں کر سکتے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اور اگر وہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا, تو پھر اتنے ہی کھانے کے حساب سے پھر اتنے ہی روزے خود رکھ لو, کچھ نہ کچھ کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا. ہاں البتہ اگر پہلے جو والے لوگ جو کہ کر بیٹھے, جو ہو گیا وہ اس حکم کے آنے سے پہلے کر بیٹھے, اللہ نے معاف کر دیا اس حکم سے پہلے, لیکن اب اس حکم کے بعد جو کرے گا اس کی پھر پوچھ اور پکڑ ہوگی. پتہ چلا آپ کو؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی حکم آنے سے پہلے انسان سے اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے, تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ کوئی حکم بتایا جائے تو وہ قبول نہیں کرتے, ہچکچاتے ہیں. کسی بھی قانون پر دیکھیے نا عمل کرانا مشکل ہوتا ہے. لوگ عموماً پچھلی باتوں کا, ارے پہلے تو پچھلی باتوں کا ریفرنس بڑے شوق سے دیتے رہتے ہیں, پہلے تو ایسا نہیں تھا, پہلے تو ایسا نہیں تھا, اب ایسا کیوں ہے. تو فرمایا بھول جاؤ, پیچھے پیچھے جو ہو گیا آگے چلو. تو پھر اس میں ہمارے لیے بھی نقطہ ہے نا کہ ہمیں بھی جب اللہ کے حکم پتہ چلتے ہیں نا تو بس ہمیں پھر اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے. پھر پیچھے جو ہوا تو پھر اسی سلسلے میں مزید آگے آیات میں کچھ احکامات آئے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 96 سے شروع کریں گے. آج ہماری 95 تک یہاں پر جو آیات مکمل ہوئی ہیں, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حالت احرام میں شکار پر جو پابندیاں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا. اور اس میں ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھا کہ ذوا عدل منکم, یعنی دو عدل والے دیندار لوگ, یعنی کتنی اہمیت ہے نا دیندار لوگوں کی, کہ وہ جو انصاف کرتے ہیں, جو دین والے ہیں, جو تقوی والے ہیں, جو انصاف کی بات کرتے ہیں, وہ تعین کریں گے. اور بطور قربانی کے لیے بھی نا, یعنی یا تو قربانی کا ادھر حدود حرم میں پہنچاؤ یا پھر کھانا کھلاؤ مساکین کو. آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ مساکین کو کھانا کھلانے کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کا کفارہ بھی مساکین کو کھانا ہے. اور اگر نہیں تو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو پھر کھانا کھانے سے خود رکو, اتنے ہی ٹائم تک پھر خود روزے رکھو, تاکہ لیذوق وبال امرہ, تاکہ چکھے وہ وبال اپنے کام کا. یعنی اس کام کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے اوپر کفارہ رکھا گیا کہ جب تمہیں یہ حکم دے دیا گیا, جب اللہ نے یہ حکم اتارا تو یہ حکم آیا تو پھر کہہ دیا کہ اب اس کو ماننا ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ جو اف اللہ عما سلف, جو ہو گیا پہلے لوگوں نے کر دیا, جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی تھی, وہ احرام کی حالت میں بھی کر بیٹھتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ وہ حکم نہیں آیا تھا اس وقت. ومن آدھا, لیکن اگر کوئی حکم آنے کے بعد اس طرف لوٹا فینتقم اللہ, تو پھر انتقام لے گا اللہ. واللہ عزیز الانتقام, بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. تو یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں روکا تاکہ تربیت ہو, تاکہ اس کی عظمت کا احساس ہو. ایک عظیم کام کے لیے ایک عظیم جگہ پر عظیم لوگ چنے چنائے شاعر اللہ کی نشانیاں بن کر جا رہے ہیں, تو وہ کتنے ادب کے ساتھ, کتنے لحاظ کے ساتھ, کتنی مروت کے ساتھ, کتنی تعظیم کے ساتھ رہیں اور اللہ کے ہر حکم کو مانیں. اور جب اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہوئے سفر حج پہ جائیں گے تو پھر تربیتی سفر ہے نا, تو پھر اس کے بعد اپنے جیون میں, اپنی زندگی میں بھی اللہ کی مانیں گے,
جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکیں گے، یہ ٹریننگ ہے۔ تو یہاں سے آیت نمبر ہماری 95 تک یعنی 95 تک ہماری آیت مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہماری کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 96 سے اپنی تلاوت اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔